الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون قابل صدر احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ جیسا کہ آپ احباب کے بخوب علم میں ہے کہ رمضان المبارک کا ایک جمعہ ہم توحید پر پڑھاتے ہیں، جو الحمدللہ پہلا جمعہ ہم نے توحید پر پڑھایا، اور دوسرا جمعہ جو ہے وہ غزوہ بدر کی مناسبت سے، کیونکہ اس سے پہلے کبھی رمضان میں کوئی بطور تفصیل کے ساتھ غزوہ بدر بیان نہیں کی تھی، میں نے گاہے بگاہے اس کا ذکر کیا تھا، اس لیے پچھلے جمعہ میں ہم نے تفصیلاً غزوہ بدر کے جو احکامات تھے ان کو سمجھا، اور حسب معمول ایک جمعہ جو ہے وہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کس حد تک ہونی چاہیے اور ہماری زندگیوں میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس حوالے سے ہمارا لازماً ہوتا ہے، اور آج کی گفتگو بھی ہماری انشاءاللہ اسی حوالے سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ بات ہر مسلمان کے لیے روز روشن کی طرح عیاں ہو جانی چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے بعد کائنات کے اندر جو ہستی جس کی محبت اس کے دل میں، جس کی اطاعت کا جذبہ، جس کی اتباع کا جذبہ، جس کے طریقے کو اپنانے کا جذبہ اس کے دل میں سب سے زیادہ ہونا چاہیے، وہ ذات کوئی اور نہیں، صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ وہ ذات ہے کہ جب آپ کی بات آ جاتی ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آ جاتی ہے تو بظاہر نقصان میں نظر آنے والے کاموں کو بھی خوش دلی سے قبول کرنا پڑتا ہے۔ یاد رکھیں یہ بات، دیکھیں جو چیز آپ کو بظاہر فائدے میں نظر آ رہی ہے
آپ کو پتہ ہے کہ اس کام کے کرنے میں میرا فائدہ ہے، اس کو تو آپ نے قبول کرنا ہی کرنا ہے نا۔ اور اگر وہ بات فائدے والی آپ کے محبوب کی جانب سے کی جا رہی ہو، آپ کے نبی کی جانب سے کی جا رہی ہو، تو پھر تو آپ نے کہنا ہے ابھی ست بسم اللہ، بہت اچھی بات ہے، بات بھی ہمارے فائدے کی، کہنے والے بھی ہمارے خیر خواہ۔ مزہ تو تب آتا ہے، امتحان تو تب شروع ہوتا ہے جب بات بظاہر نقصان والی نظر آ رہی ہو اور کہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو، اور پھر انسان اس کو مان کر دکھائے۔ میں اس کی مثال آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ مسلمانوں نے بری طرح سے غزوہ احزاب میں کافروں کو شکست دوچار کیا، اس پر ہم ایک تفصیلی جمعہ الحمدللہ پڑھا چکے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب آتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ بڑا لمبا واقعہ ہے مگر میں اختصار سے اپنے محل شاہد پہ پہنچتا ہوں۔ مختصر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب کی تعمیل میں، جو کہ سچ ہوتا ہے نبی کا خواب، اس کی تعمیل میں عمرہ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور اس عمرے کے نتیجے میں بالآخر صلح حدیبیہ ہوتی ہے۔ اب صلح حدیبیہ ہونے کے وقت 4 بنیادی شرائط لکھی جاتی ہیں، وہ چاروں شرائط ایسی ہیں جو بظاہر مسلمانوں کے شدید نقصان میں جا رہی ہیں، حتیٰ کہ صحابہ اکرام شدید تذبذب کا شکار ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے کہ دونوں فریقین جو ہیں وہ 10 سال تک ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے، جبکہ حالات یہ بتاتے تھے کہ مشرکین مکہ جنگ کرنے کے قابل رہے ہی کب ہیں، اب تو باری مسلمانوں کی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شرط کو منظور کر لیا۔ دوسری شرط کیا رکھی جاتی ہے؟ اگر ادھر سے کوئی بندہ مسلمان ہو کر چلا جاتا ہے تو مسلمان اس کو واپس کریں گے مکے والوں کو، اور اگر مدینے سے کوئی مکے میں آ جاتا ہے تو مکے والے اس کو واپس نہیں کریں گے۔ کتنی انسلٹنگ شرط ہے کہ ہمارا بندہ جائے تو واپس، اور تمہارا بندہ آئے تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی سگنیچر کر دیے۔ تیسری شرط کیا ہے کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے بلکہ اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ اس میں بھی مسلمانوں کی انسلٹ ہے کہ 1400 صحابہ اکرام عمرہ کرنے کے لیے آئیں اور خالی ہاتھ جو ہے وہ واپس چلے جائیں۔ اسی لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکل کر صحابہ کو کہا کہ سارے احرام کھول دو، قربانیاں ذبح کر دو، تو صحابہ اکرام کے اوپر اتنا وہ اپنا غم طاری تھا کہ کوئی عمل کرنے کے لیے اٹھا ہی نہیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ایسا ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کے خیمے میں آئے تو آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کو مشورہ دیا۔ بعض اوقات نہیں، اکثر اوقات یہ بیویوں کے مشورے جو ہیں یہ مردوں کے لیے، شوہروں کے لیے بہت بڑی ڈھارس ہوتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جس نے ڈھارس دی وہ آپ کی کوئی اور نہیں، آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ ٹھیک ہے، تو عورتوں کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ خاوندوں کی ہمت باندھتی ہیں، ہمت مضبوط کرتی ہیں۔ وہ عورتیں ہی اسلام کے اندر خیر خواہ سمجھی گئی ہیں جو خاوند کے دکھ درد میں اس کا ساتھی بنتی ہیں، نہ کہ اس کے اوپر اور بھار ڈالنے والی ہوتی ہیں۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ عملاً جائیے، جا کر ان کے سامنے قربانی کیجئے اور احرام کھول دیجئے، دیکھیں سارے کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عملاً کیا تو ساروں نے کر لیا۔ اچھا، اب وہ شرط کیا ہے کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے، واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال جو ہے وہ دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ اور چوتھی شرط یہ تھی کہ حلیف جو قبیلہ بھی دونوں میں سے کسی کا حلیف بننا چاہے وہ بن جائے گا۔ اب یہ اتنی کمزور شرائط تھی بظاہر مسلمانوں کے کہ اس میں نقصان ہی نقصان نظر آ رہا ہے، اور اپنی توہین ہے، اپنی انسلٹ نظر آ رہی ہے، اپنے آپ کو ڈی ویلیو کرنا نظر آ رہا ہے، گرنا نظر آ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا ہی نہیں گیا۔ بعض بندے ہوتے ہیں جذباتی، جوشیلے، ان سے نہیں رہا جاتا ایسی باتوں پر، رہا ہی نہیں گیا۔ فوراً جو ہے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر کہا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں بھلا، کیوں ہم گر کے کر رہے ہیں؟ تو جانتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب کیا تھا؟ آپ نے فرمایا ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ بات سمجھو، وہ اللہ کے رسول ہے، تمہاری طبع کو نہیں میچ کر رہی یہ چیز، کوئی بات نہیں، یہ بات صرف ہمارے ماننے کے لیے کافی ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پھر بھی نہیں رہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی چلے گئے، وہاں پر بھی جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہم یہ کر رہے ہیں گر کر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، میں رسول ہونے کی حیثیت سے یہ معاہدہ کر رہا ہوں،
اور اس معاہدے کے بعد بھی صحابہ اکرام کافی عرصے تک اس شش و پنج کا شکار رہے کہ اللہ رب العزت نے انا فتحنا لک فتحا مبینا اس صلح حدیبیہ کو فتح قرار دیا ہے، حالانکہ یہ ہماری شکست ہے، لیکن صحابہ اکرام نے چوں نہیں کی، اس معاہدے کو قبول ضرور کیا ہے، اگرچہ دل ان کے اس کے ساتھ میچ نہیں کھا رہے تھے۔ کسی نے بغاوت کا اعلان تو نہیں کیا، کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ نہیں بھئی ہم نہیں مانتے اس معاہدے کو، نہیں۔ اصل بات یہ ہے تابعداری کی عروج یہ ہے کہ بظاہر نقصان نظر آ رہا ہے، بظاہر اپنی تذلیل نظر آ رہی ہے، بظاہر نظر آ رہا ہے کہ ہم گر کر صلح کر رہے ہیں، مگر جب وہ صلح پر دستخط کرنے والی ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے تو صحابہ نے اس کو قبول کیا ہے۔ اس کے سامنے کوئی جو ہے وہ ڈٹے نہیں ہے، حیل و حجت نہیں کی ہے، کوئی اس کے سامنے جو ہے تیار کھڑے نہیں کیے۔ اور اسی سے ایک اور واقعہ بھی میرے ذہن میں آ گیا صلح حدیبیہ سے، کہ جس وقت یہ صلح حدیبیہ کے لیے معاہدہ لکھا جانے لگا، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحابہ اکرام کے اندر ادب کس درجے کا پایا جاتا تھا۔ جب معاہدہ لکھے جانے لگا تو ریاست مدینہ کے خلیفہ کا جب نام لکھا گیا تو لکھا گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ سہیل جو وہاں سے نمائندگی کے طور پر مکہ سے آئے ہوئے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے اگر رسول اللہ مان لیں تو پھر جھگڑے کاہے کے ہیں، اور رسول اللہ جو مان لیں تو پھر جھگڑے کاہے کے، رسول اللہ ہی تو ماننا نہیں ہے تمہیں، ہے اس لیے یہ رسول اللہ کو کاٹو۔ معاہدہ لکھنے والے کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ کاٹنے والا نہیں ہوں، میں تو جو نہیں مانتے میں تو یہ آپ کے ساتھ نام کے ساتھ رسول اللہ کاٹنے والا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی قلم مجھے پکڑاؤ، بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، میں اپنے ہاتھ سے کاٹ دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے وہ لفظ کاٹ دیے۔ یعنی صحابہ اکرام کے اندر تو ادب اور احترام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ وہ اس حد تک پایا جاتا تھا۔ ہم ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کر اس بات کا مشاہدہ کریں، کتنے ایسے موقع آتے ہیں کہ ہمارے مفادات عزیز ہوتے ہیں، ہم اپنے مفادات کو عزیز تر رکھ کے سنت کے اوپر چھری چلا دیتے ہیں، ہم اپنے آباء و اجداد کو عزیز تر رکھ کے سنت کا گلا گھونٹ دیتے ہیں، ہم اپنی خواہشات کو مقدم رکھ کے سنت کے اوپر پانی پھیر دیتے ہیں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یاد رکھ لیجئے ہماری محبت کے اندر فرق ہے، ہماری اطاعت کے اندر فرق ہے، ہماری تابعداری اس درجے کی نہیں ہے جس درجے کی اللہ کو مطلوب ہے، جس درجے کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے کر کے دکھائی ہے۔ یہ تابعداری تو اس درجہ کی تھی کہ یہ سورۃ المنافقون کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا پس منظر بھی سن لیجئے، جو عبداللہ بن ابی نے کہا تھا کہ عزت والا جو ہے نعوذ باللہ وہ ذلت والے کو مدینہ سے نکال باہر کرے گا۔ یہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں ایک گستاخانہ کلمہ اس وقت کہا تھا جب ایک جنگ کے موقع کے اوپر اس نے پانی کے کنویں سے نکالنے پر صحابہ اکرام کے مابین، مہاجرین اور انصار کے مابین جو ہے وہ جنگ کروانے کے لیے آگ بھڑکا دی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موقع پر پہنچ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او کیا تم ابھی دعوی الجاہلیہ، اے میرے صحابہ کیا ابھی بھی تمہارے اندر جاہلیت کی پکار ہے؟ جانتے ہیں یہ جاہلیت کی پکار کیا ہے؟ یہ جاہلیت کی پکار یہ ہے کہ دیکھا نہ جائے کہ مجھے بلانے والا وہ غلطی پر ہے یا حق پر ہے، اس کی بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ آپ کے کسی خاندان کے فرد نے آپ کو فون کیا آ جاؤ فلاں جگہ پر لڑائی ہو گئی ہے، آپ نے عقل کو ایک طرف رکھا، سمجھ کے جو ہے جوتے اتارے اور گن پکڑی، کلہاڑی پکڑی، ڈنڈا سوٹا پکڑا کہ میرے کزن نے مجھے بلایا، میرے بھائی نے مجھے بلایا، لہذا جاتے ہی جو ہے بغیر کچھ سوچے سمجھے جو ہے وہ اس کا ساتھ دے کر لڑائی شروع کر دی۔ یہ جاہلیت کی پکار ہے۔ اوس اور خزرج ایسے ہی کرتے تھے کہ پکارا اس کو کہ دیکھو میری ادھر لڑائی ہو گئی ہے، پیچھے سے پورا قبیلہ آ گیا، ڈنڈے چل گئے، سوٹے چل گئے، اور بعد میں پتہ لگا جی بات کیا تھی، بات اتنی سی تھی کہ پانی پہلے ڈول یہ بھرے گا، وہ کہتا تھا پہلے ڈول یہ بھرے گا۔ یہ جاہلوں والے کام ہے ناظرین اکرام، یہ جہالت ہے کہ انسان بلا سوچے سمجھے جو ہے وہ اپنے مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں جاہلوں والے کام آ گئے ہیں،
خیر قصہ مختصر کے بعد ختم ہو گئی، لیکن عبداللہ بن ابی جس کا تاج چھن گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے رہا نہیں گیا اور اس نے یہ کلمات کہے، یہ سخت ترین کلمات کہے۔ جب بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کی آ گئی، جب بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی آ گئی، اور یہاں پر یہ بات پھر ذکر کرتا چلوں، ذہن میں بات آ جاتی ہے، یہاں پر بھی حضرت عمر کھڑے ہو گئے، یہاں پر بھی حضرت عمر کھڑے ہوئے، اپنی تلوار نیام سے نکالی، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیجئے میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں۔ اس نے یہ بات کہی تھی لیکن مکر گیا تھا، اعتراف جرم نہیں، اعتراف جرم کر لیتا پھر تو مارا گیا تھا نا، لیکن اس نے اعتراف جرم نہیں کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا نہیں عمر، لوگ کیا کہیں گے، محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرنے لگ گیا، نہیں میں تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ہوا کیا، عبداللہ بن ابی جب واپس مدینے جانے کے لیے داخل ہونے لگا تو یہ بات ایمان افروز ہے ہمارے لیے کہ کوئی اور نہیں، کوئی اس کا کزن نہیں، کوئی اس کا بھائی نہیں، بلکہ وہ رشتہ جس پر انسان کو سب سے زیادہ مان ہوتا ہے کہ وہ بڑھاپے میں اس کا ساتھ بنے گا، وہ رشتہ جس پر انسان بھروسہ کرتا ہے، جس پر انسان تکیہ کرتا ہے، یعنی عبداللہ بن ابی کا اپنا سگا بیٹا جس کا نام بھی عبداللہ تھا، تلوار نکال کر اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، تلوار نکال کر بیٹا اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا تم نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ جا کے نعوذ باللہ نکال دو گے، میں تمہارا بیٹا تمہارے سامنے کھڑا ہوں، تمہیں مدینہ میں داخل ہونے ہی نہیں دوں گا، تمہارا سر تن سے جدا کر دوں گا، یہاں تک کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیں، میرے نبی اجازت دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی، پھر بیٹے نے باپ کو مدینہ کے اندر داخل ہونے دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر کو بلایا۔ بڑے بڑے پیارے، یقین کریں نصیحت آموز واقعات ہیں صحابہ کی زندگی میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت، دانائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بصارت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو بلایا، کہا عمر سناؤ، اگر اس وقت تم اس کو مار دیتے لوگوں نے کیا کہنا تھا، آج میں محمد چاہوں اس کے بیٹے سے اس کا سر قلم کروا دوں، کوئی بول بھی نہیں سکتا ہے، بیٹے کو کہہ دوں کہ میں اجازت نہیں دیتا اس کو مدینے میں آنے کی، بتاؤ کوئی بول سکتا ہے؟ بیٹا باپ کا سر تن سے جدا کر دے گا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اس کام کے لیے نہیں بھیجا۔ غزوہ بدر کا وہ مشہور واقعہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا آپ کے مد مقابل ہے، جنگ ختم ہوتی ہے، بعد میں ملاقات ہوتی ہے، بیٹا کہتا ہے بابا جنگ میں کئی دفعہ ایسے موقع آئے کہ آپ میری تلوار کے نیچے تھے، میں نے تلوار نہیں چلائی۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں بیٹا جنگ میں ایک موقع بھی ایسا آ جاتا تو میری تلوار کے نیچے ہوتا، میں تلوار چلا کے تیرا گردن اتار دیتا، ایک موقع بھی نہیں آیا کہ تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا۔ یہ جذبات، یہ ایمان، یہ تقویت صحابہ کرام کے ایمان کی، یہ صرف تصورات ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، یہ صرف تخیلات ہیں جو ہم سوچ سکتے ہیں، کیونکہ آج ہم لوگوں نے سنت کی اس اہمیت کو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے جانی تھی، آج ہم نے اس کو پسے پش ڈال دیا ہے۔ اور صحابہ کرام کے سامنے یہ بات کہ جب حدیث آ جاتی تھی، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آ جاتا تھا تو ان کے نزدیک کوئی اور بات، چاہے وہ کسی بڑے نے بھی کہی ہو، چاہے وہ خلیفہ وقت نے کہی ہو، چاہے وہ کسی نے بھی کہی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج تمتع کی بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج تمتع جو ہے اس کو پسند کیا، تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ نہیں تھی۔ تو جانتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا کہا؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ تمہارے اوپر آسمان سے پتھر نہ نازل ہو جائیں کہ میں تمہیں نبی کی بات بتا رہا ہوں اور تمہیں مجھے عمر کا قول سنا رہے ہو، تم مجھے عمر کی بات بتاتے ہو اور میں تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ تمہیں سنا رہا ہوں۔ اور یاد رہے یہ بات کہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو سارے کے سارے اور تفرقہ نہ بن جاؤ۔ یہ تفرقہ کب بنا ہے؟ یہ فرقے جو مسلمان ہوئے ہیں اور فرقہ واریت کے اندر جو بٹے گئے ہیں، یہ کس وقت بنے ہیں؟ یہ اختلافات سے نہیں بنے، اختلافات تو صحابہ کے مابین بھی تھے، جیسا کہ ابھی میں نے مثال دی ہے۔
صحابہ کے مابین بھی اختلاف تھے، کوئی کہتا تھا کہ یہ کام افضل ہے، کوئی کہتا تھا کہ یہ کام افضل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق میت کو عذاب ہوتا ہے مرنے کے بعد اس کے رفقا کے رونے سے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ کہتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اللہ کو نہیں دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اللہ کو دیکھا ہے۔ ایسے بہت سے اختلافات جو ہے وہ صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے، مگر ان کے درمیان فرقہ اس لیے نہیں بنا کہ انہوں نے کبھی شخصیت کی پرستش نہیں کی، کبھی انہوں نے کسی شخصیت کو آگے نہیں رکھا، اعجاب کل ذی رأی برأیہ ہی نہیں کہا۔ اور شخصیت پرستی کیا ہے؟ حتیٰ کہ یہ بات سن کے بھی آپ حیران ہوں گے، فرقے اماموں کی موجودگی میں بھی نہیں بنے۔ جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ موجود تھے فرقے نہیں بنے، امام شافعی موجود تھے فرقہ نہیں بنا، امام مالک موجود تھے فرقہ نہیں بنا، امام احمد ابن حنبل موجود تھے فرقہ نہیں بنا۔ انہوں نے فرقہ نہیں بننے دیے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا تھا ہماری بات اگر حدیث کی بات کے خلاف آ جائے ہماری بات کو اٹھا کے دیوار میں دے مارنا۔ فرقے کب بنے؟ فرقے اس کے بعد بنے جب لوگوں نے یہ کہا کہ جو بات میرے امام نے کہہ دی ہے، مجھے اپنے امام کی بات ہر دل عزیز ہے، مجھے اور کسی کی بات ہر دل عزیز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ لوگوں نے شخصیت پرستی کے اندر امام کی بات کو آگے رکھنے کے لیے حدیث کو، اب دو ٹوک تو حدیث کا انکار نہیں کر سکتے نا، حدیث تو حدیث ہے، حدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہوتی، نبی کا عمل ہوتی ہے، نبی کی تقدیر ہوتی ہے، اس لیے دو ٹوک تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ۔ یہ کہہ دیا تو پھر تو وہ پرچہ ہی کٹ گیا اسلام والا۔ اس لیے کیا کرتے ہیں؟ حدیث کے معنی کو بدلتے ہیں، حدیث کے مفہوم کو بدلتے ہیں، حدیث کے اندر تعویل کرتے ہیں، اور اپنی مرضی کا معنی اور اپنی مرضی کا مفہوم اور اپنی مرضی کے مطالب جو ہے اس کو چڑھا کر کوشش کرتے ہیں کہ امام کا قول جیسے کا جیسا ہے ویسا ہی رہے، حدیث بدلتی ہے تو بدل جائے کوئی بات نہیں۔ اور باقاعدہ تاریخ پڑھ کے دیکھیے، باقاعدہ پڑھایا جاتا تھا مدارس کے اندر۔ معذرت کے ساتھ یہ بات کہنے لگا ہوں، بڑی سخت اور بڑی تلخ بات ہے، لیکن حقائق آپ کے سامنے رکھنے کے لیے یہ بات بھی بیان کر رہا ہوں مجبوراً، کہ باقاعدہ یہ بات پڑھائی جاتی تھی ان گروہوں میں جو فرقہ پرستی کو جنم دیتے تھے، جو یہ کہتے تھے کہ ہمارے امام کی بات ہر صورت اوپر ہونی چاہیے۔ ان کے تعلیمی اداروں میں یہ بات پڑھائی جاتی تھی کہ اگر کوئی حدیث امام کے قول کے خلاف آ جائے تو حدیث کا جواب کیسے دینا ہے۔ اندازہ لگ، حدیث کا جب یہ نہیں کہتے امام کی بات کو ٹھکرا دیں گے، امام کی بات کو رد کر دیں گے، کہتے ہیں سوچو حدیث کا جواب کیسے دینا ہے، اور اس کے طریقے سکھائے جاتے تھے کہ حدیث کے جواب دینے کے یہ طریقے ہیں، اس طریقے سے حدیث کو جو ہے وہ پیچھے کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے یہ خرابی تھی مسلمانوں کے اندر، جس نے مسلمانوں کو فرقوں کے اندر جو ہے وہ بانٹ کر رکھ دیا۔ مسلمانوں میں مسائل کا اختلاف ہو جانا فرقہ پرستی نہیں ہے، البتہ اپنی شخصیت کی پرستش کرنا یہ فرقہ پرستی ہے۔ اور سب سے اعلیٰ اور سب سے اولا جو چیز ہمارے نزدیک ہونی چاہیے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، اور ہماری تعلیمات مسلک اہل حدیث کی تعلیمات بھی یہی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جو اہل حدیث نے بات کہہ دی ہے بس وہی بات حق ہے، جو میرے استاد نے بات کہہ دی ہے وہی بات سچ ہے، نہیں۔ ہم کہتے ہیں سمجھنے میں غلطی لگ سکتی ہے، سمجھنے میں کہ رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، مگر جس کی بات حرف آخر سمجھی جائے گی، جس کی بات کو چیلنج نہیں کیا جائے گا، وہ بات ہمارے نزدیک صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اور وہ اس لیے ہے، یہ بھی سن لیجئے بات، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات حرف آخر اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا حَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورۃ التحریم کی ایک آیت اور سورۃ النجم کی ایک دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی، دونوں سے یہ بات آج آپ کے سامنے واضح رکھ دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مقام و مرتبہ اللہ نے دیا ہے کہ آپ کی بات حرف آخر ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کلام کرتے ہیں وما ينطق عن الهوى،
آپ نہیں بولتے اپنی خواہش کے مطابق الا مگر آپ کی جانب اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، وحی کی جاتی۔ ایک یہ وحی جلی ہے، یہ واضح، جو قرآن مجید فرقان حمید ہے، جس کے الفاظ بھی اللہ رب العزت کے ہیں، جس کے معانی اور مطالب بھی اللہ رب العزت کی جانب سے ہیں۔ ایک وحی خفی ہے جسے ہم حدیث مبارکہ کہتے ہیں، جس کے الفاظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں، لیکن حدیث بھی اللہ رب العزت کی جانب سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کی گئی ہے، حدیث بھی وہی ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ بھی آج سمجھ لیجئے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن شریعت بن سکتا ہے، صرف قرآن دستور بن سکتا ہے، صرف قرآن دین بن سکتا ہے، وہ قرآن کے سری مخالف ہیں، کیونکہ قرآن ہی کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، طریقہ کون بتائے گا؟ قرآن کہتا ہے آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، نصاب کون مقرر کرے گا؟ قرآن کہتا ہے حج کرو، حج کر کے دکھائے گا کون؟ وہ حج کر کے دکھائے گا جو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو لکھا کرتے تھے، انہوں نے جب ہر بات جو ہے وہ لکھنا شروع کر دی تو چند صحابہ اکرام جو ہیں وہ ان کو کہنے لگے کہ آپ ہر بات کیوں لکھ لیتے ہیں، آپ کو علم نہیں؟ انسان جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام تر انسانی معاملات آپ کے ساتھ بھی وابستہ تھے جو دیگر انسانوں کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ آپ غمگین بھی ہوتے تھے، آپ کو غصہ بھی آتا تھا، آپ کا چہرے کا رنگ بھی متغیر ہوتا تھا، آپ تھکاوٹ بھی محسوس کرتے تھے، آپ مزاح بھی کیا کرتے تھے۔ جس طرح انسانوں کے موڈ جو ہیں وہ بدلتے ہیں، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزاج کے اندر بھی یہ تبدیلیاں رونما ہوتی تھیں۔ تو انہوں نے کہا آپ ہر بات نہ لکھا کریں، آپ ہر بات ہی لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کون سی ایسی بات ہے، تمہاری بات کو میں کیا سمجھتا ہوں، میں خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتا ہوں۔ آپ سیدھا چلے گئے حضرت عبداللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی باتیں لکھتا ہوں لیکن آپ کے صحابہ مجھے کہتے ہیں نہ لکھا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ تمہیں میری طرف سے کھلی اجازت ہے، میں جو کچھ کہتا ہوں وہ تمہیں لکھنے کی اجازت ہے، اس لیے کہ میری زبان سے جو بھی جاری ہوتا ہے حق جاری ہوتا ہے، حق کے سوا کچھ اور جاری نہیں ہوتا ہے۔ جو بھی دین کی بات، جو بھی شریعت کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں وہ عین دین ہوتا ہے اور وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ نے اب سورہ تحریم کی جو پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، یا ایھا النبی لما تحرم ما حل اللہ لک، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اللہ رب العزت کی، کیسے یہ ہو گیا کہ اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے آپ اس کو اپنے اوپر حرام کر لیں؟ لما تحرم ما حل اللہ لک، یعنی اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنے کا اختیار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں اللہ نے دیا۔ ہاں لیکن یہ مسئلہ یہاں سمجھ لیجئے، اس کی میں وضاحت کرتا ہوں بعد میں، اس آیت کے شان نزول پہ ہم آتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ لازماً سمجھ لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی مسند پر تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا ہو اور اس کو کوئی آنے والا آ کر کہے کہ یہ چیز فلاں چیز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام کر دی ہے، اور وہ اٹھ کر بیٹھ کر کہے کہ نہیں میں اس کو حرام نہیں مانتا، میں صرف اس کو حرام مانتا ہوں جس کو قرآن نے حرام کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، جس طرح قرآن میں بیان کی جانے والی چیزیں حرام ہیں اسی طرح جن چیزوں کو میں نے حرام قرار دیا وہ بھی اسی طرح حرام ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر خیبر کے موقع کے اوپر فرمایا آج کے بعد میں تمہارے لیے گھریلو گدھا، یہ گدھا جو عام ہم سواری کے لیے جو سامان لادنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اسے گھریلو گدھا کہتے ہیں، ایک جنگلی گدھا ہوتا ہے، یہ گھریلو گدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج کے بعد تمہارے اوپر گھریلو گدھا جو ہے وہ حرام ہے۔ اب گھریلو گدھے کو حرام کس نے کیا؟ حدیث میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا ذکر حدیث میں ہے قرآن میں نہیں، گھریلو گدھے کے حرام ہونے کا ذکر احادیث میں ہے قرآن میں نہیں ہے۔
لیکن گھریلو گدا بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح شراب حرام ہے، جس طرح خنزیر حرام ہے، اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنی مرضی سے حرام قرار نہیں دیا بلکہ اللہ کے حکم سے حرام قرار دیا ہے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد دونوں اگر زنا کریں تو غیر شادی شدہ ہوں 100 کوڑے کی سزا ہے، 100 کوڑے کی سزا ہے۔ حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی شدہ ہو کے زنا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا سزا ہے؟ شادی شدہ زانی کی سزا کیا ہے شریعت کے اندر؟ کہ اس کو رجم کیا جائے گا، اس کو رجم کیا جائے گا، پتھر مار کر اس کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ یہ سزا قرآن مجید کے اندر کہیں موجود نہیں۔ رجم کی سزا سمجھ لیجئے بات، رجم کی قرآن میں صرف کوڑوں کا ذکر ہے کہ غیر شادی شدہ کنوارا اگر جو ہے وہ زنا کرے گا تو کوڑے لگیں گے، شادی شدہ اگر کرے گا تو کیا ہوگا؟ شادی شدہ اگر کرے گا تو رجم کیا جائے گا۔ رجم کی سزا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فعلاً کر کے دکھائی ہے۔ اگر کوئی یہ غلطی کرتا ہے تو اسے رجم کی سزا ہی دی جائے گی، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نافذ کیا ہے۔ اور یہ سمجھ لیجئے جو سورہ تحریم کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی مسئلہ کتنا نازک ہے، نزاکت کو سمجھ آ جائے گی اس سے انشاءاللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام طور پہ آپ جب فارغ ہوتے تھے تو عصر کے بعد جو ہے وہ اپنی ازواج کے پاس جایا کرتے تھے تھوڑی تھوڑی دیر، یعنی آپ سمجھ لیں میں اس کو کہوں گا ٹی ٹائم۔ ہمارے ہاں ایک ٹی ٹائم ہوتا ہے، چھٹی کے بعد ہم اپنی فیملی کے ساتھ لانچ میں بیٹھ کر، بالکونی میں بیٹھ کر، ٹیرس میں یا باغ اگر ہو کسی کے پاس تو اس میں بیٹھ کر ہم عصر کے بعد ذرا چائے پیتے ہیں، تھوڑا سا وہ انجوائے ہو جاتا ہے نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ٹی ٹائم تھا، تو آپ عصر کے بعد تھوڑی دیر 10 منٹ اس کے پاس بیٹھ گئے، 10 منٹ اس کے پاس بیٹھ گئے، 15 منٹ اس کے پاس بیٹھ گئے، تو ایسے اپنے ازواج کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ کے پاس جانا تو بیٹھے ہی رہنا، ادھر سے نکلنا ہی نہ، تو سوکن تو پھر سوکن ہوتی ہے۔ انہوں نے دیکھا دوسریوں نے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر جاتے ہیں، ہمارے پاس 10 منٹ 15 منٹ، ادھر 45 منٹ اٹھتے ہی نہیں، پتہ کرو مسئلہ کیا ہے۔ پتہ لگا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ چیز یعنی شہد، وہ شہد جو ہے وہ اپنے پاس رکھتی تھیں اور شہد کا شربت بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پلایا کرتی تھی۔ تو وہ شربت بنانے میں، اس کو گھولنے میں عورتوں کو پھر گر تو سارے آتے ہیں نا جی، اس کو پھر ذرا ٹائم لگا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ دیر، یہ بھی ان کی محبت تھی، یہ بھی ان کی محبت تھی کہ زیادہ دیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس جو ہے وہ ٹھہرے۔ خیر کوئی 2-4 دن یہ گر چلا کہ 2-4 دن جو ہے وہ شربت کے بہانے روکا، دوسری طرف بھی مقابلہ سخت تھا، انہوں نے کہا اچھا پھر آنے دو، انہوں نے آپس میں اکٹھ کیا نا 4-5 نے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب جب آئے نا تو کہنا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی سمیل آتی ہے۔ یہ ایک جڑی بوٹی ہے کہ عام طور پہ عربوں میں مکھی جب شہد بناتی تھی تو اگر اس جڑی بوٹی سے شہد بنائے نا تو اس شہد کے اندر ہلکی ہلکی سمیل جو ہے وہ پیدا ہو جاتی تھی۔ تو اب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیوی کے پاس، عائشہ کے پاس، انہوں نے کہا آپ کے منہ سے سمیل آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگنور کیا، دوسری کے پاس گئے، اس نے کہا جی آپ کے منہ سے تو سمیل آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دوسری، 4 بیویوں کے پاس گئے، چاروں نے کہا آپ کے منہ سے مغافیر کی سمیل آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اچھا ادھر کا ٹائم بھی کم، تو ادھر کا ٹائم تو آٹومیٹکلی کم ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آج کے بعد میں نے شہد ہی نہیں کھانا ہے، آج کے بعد میں نے شہد کھانا ہی نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہد کو اپنے اوپر جو ہے وہ عارضی طور پر کھانے سے انکار کیا، عقیدتاً اس کو حرام تو نہیں کہا تھا، شہد حلال ہے نا، عقیدتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں آج کے بعد شہد کو حرام کرتا ہوں، لیکن صرف اتنا کہ اپنے لیے انسان طبعاً کہہ ہی دیتا ہے نا آج کے بعد میں ٹنڈے نہیں کھاؤں گا، پنڈیا نہیں کھاؤں گا، بیگم پہ غصہ چڑھا ہو تو بندہ کہتا ہے اللہ تم نے اتنا برا سالن آج کے بعد میں کھانا ہی نہیں، کہہ دیتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن مقام و مرتبے کا لحاظ دیکھیں نا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات، آپ کا کیا ہوا عمل، وہ کوئی چھوٹی بات ہے؟
وہ تو امت کے لیے ایک طریقہ بن جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن صلاۃ التراویح پڑھائی, چوتھے دن کیوں نہیں پڑھائی؟ کہیں تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے. میرا طریقہ ایسا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, کہیں تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس بات پر بھی آپ کو متنبہ کر دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے آپ نے اپنے اوپر اس کو عارضی طور بھی صحیح اس کو اپنے اوپر کیوں حرام قرار دے دیا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شریعت سازی, دین سازی, دین بنانا, یہ اللہ رب العزت نے کل کا کل جو ہے وہ اپنے ہاتھ کے اندر رکھا ہے. شریعت اور دین اور طریقہ جو ہے وہ اللہ نے بنایا ہے. ہاں, اللہ نے اس طریقے کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وحی کیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے نمونہ بنا دی. اور یہ بات بھی یاد رکھیے, سمجھ لیجئے کہ دلوں کے اوپر کوئی سنت گرا نہ گزرے, دلوں کے اوپر کوئی سنت گرا نہ گزرے. اگر دلوں کے اوپر کوئی سنت گرا گزرے تو یاد رکھو تمہارے ایمان کا امتحان ہے, تمہارا ایمان خطرے میں ہے. کوئی بہت مثالیں بن سکتی ہیں, میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر جو ہے وہ بات سمجھا دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں ٹخنوں سے شلوار کو اوپر رکھنا, ٹخنوں سے پینٹ کو اوپر رکھنا, یہ کسی ٹین ایجر جس نے ڈیٹ پر جانا ہو نا, اس سے پوچھیں, اس کو کہیں ہیں ذرا یہ پینٹ اوپر کر, ہاں, وہ کہے گا یہ تو میرا رشتہ ہی ٹوٹ جانا ہے. کوئی انٹرویو دینے کے لیے جا رہا ہو کسی بڑی مل میں, اس کو کہیں ہاں ذرا اپنی شلوار اونچی کر, ذرا اپنی پینٹ اونچی کر. پینٹ پہننے میں کوئی حرج نہیں, پینٹ شرٹ پہنے, اس لباس میں نے پورا جمعہ پڑھایا, لیکن شریعت نے جو اصول بیان کیے ہیں یہاں پر امتحان ہوتا ہے. اصل میں اگر انسان یہ سمجھے کہ ٹخنوں سے اوپر پینٹ کرنے میں میری انسلٹ ہوگی, میری توہین ہوگی, رشتہ ٹوٹ جائے گا, یا مجھے جاب نہیں ملے گی, یا داڑھی رکھنے سے مجھے نوکری نہیں ملے گی, یا داڑھی رکھنے سے کسی اچھی فیملی میں میرا رشتہ نہیں ہوگا, یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. داڑھی والوں کے لوگ سمجھتے ہیں داڑھی والوں کو کسی اچھی پڑھی لکھی لڑکی کا رشتہ نہیں ملے گا. یاد رکھیں یہ وہ بات ہے جو شروع میں نے کہی تھی. یہاں پر امتحان شروع ہوتا ہے مسلمان کا کہ سنت اس کے دل کے اندر کیا مقام رکھتی ہے. پتہ ہی تب چلتا ہے جب مقابلہ ہوتا ہے. جب مقابلہ نہیں ہوتا سموتھ چلتے جا رہے ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں. جب مقابلہ پڑ جاتا ہے پھر پتہ چلتا ہے. اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھ لو, اور صحابہ کا اس پر ایمان تھا. میں مثال دے کر بات سمجھا دیتا ہوں. دین اسلام نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا جو خلاف فطرت ہو, کوئی ایسا حکم نہیں دیا جو ہماری طبع کے, ہمارے مزاج کے, یا ہمارے جو اسلوب زندگی ہے اس کے خلاف ہو. کوئی ایسا حکم نہیں دیا. بلکہ اب تو کاروباریوں کو پتہ لگ گیا ہوگا. میں اکثر کہہ رہا تھا, میں کہا آج تک ہم ممبروں پر کھڑے ہو کے کہتے رہے اور صبح کے وقت میں برکت ہے, صبح کے وقت میں برکت ہے. شہر والوں کو اب پتہ لگا ہے صبح کے وقت میں کتنی برکت ہے جی, لگ گیا نا پتہ صبح کے وقت میں کتنی برکت ہے. تو بات کرنے کا مقصد کیا ہے, دین نے کوئی حکم ایسا نہیں جاری کیا جو آپ کے خلاف. صحابہ کو اس کا بڑا یقین تھا, صحابہ کو اس کا بڑا یقین تھا. 2 مثالیں ہیں لیکن وقت نہیں ہے, میں ایک مثال دے کر ہی بات کو ختم کر دیتا ہوں, وقت کا پتہ ہی نہیں چلا. کہ کافروں کے اندر نا, مشرکین مکہ میں ایک نا زہار کا تھا کنسیپٹ. زہار انشاءاللہ اس پر کبھی جمعہ پڑھائیں گے مختصر, کہ وہ ایک تو ہوتی ہے نا طلاق, کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں. یہ طلاق سے بھی برا عمل تھا, یہ طلاق سے بھی اگلی سٹیج تھی. اور وہ کیا تھی کہ وہ اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتے تھے کہ تو میرے اوپر اس طرح حرام ہے جس طرح میری ماں میرے اوپر حرام ہے. اب ماں تو ہمیشہ ہی حرام ہوتی ہے, بیوی کو تو طلاق دے کے رجوع ہو سکتا ہے نا, اب ماں کے ساتھ تو کوئی حلال ہونے کی صورت نہیں بنتی. تو جب کوئی یہ کہہ دیتا تھا تو بس سمجھو کہ بس کہانی موقع ہی. اچھا, حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, ان کے خامند نے ان کے ساتھ زہار کر لیا. بچے چھوٹے تھے, غلطی ہو جاتی ہے انسان سے, اسی لیے شریعت نے طلاق کے بھی 3 سٹیپ رکھے ہیں نا, کہ غلطی ہو جاتی ہے کوئی بات نہیں, رجوع کر لو, دوسری دفعہ کر لیا پھر کر لو, تیسری دفعہ بھی کر لیا تو پھر تیرا دماغ ہی خراب ہے, تجھے جدائی ہو جانا چاہیے. تو زہار جو ہے وہ ایک دفعہ ہی کام ختم ہو گیا. اب میں بتانے یہ لگا ہوں کہ صحابہ کو اس بات کا, اور پھر خاتون ایک دوسرا واقعہ بھی لعان کا, حضرت ہلال بن امیہ کا, اس میں مرد تھے, مگر خاتون کا واقعہ,
کہ خاتون ہونے کے باوجود اس کو اتنا یقین تھا کہ دین اسلام غیر فطری نہیں ہو سکتا. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکم. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر یہ خاتون حضرت خولہ بنت ثعلبہ کیا کہتی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتی ہیں کہ میرے خاوند نے مجھ سے زہار کر لیا. اب بات پھر وہی آگئی، ابھی تک وہی نہیں اتری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وہی نہ اترے آپ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. عربوں کے ہاں رواج تھا زہار سے معاملہ ختم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں معاملہ ختم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بھئی زہار ہو گیا، معاملہ ختم. لیکن یہ کیا کہتی ہیں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و تکرار کر رہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہی نہیں ایک کس طرح ہو سکتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے، میرا خاوند بوڑھا ہے، میرے بچے چھوٹے ہیں، میں تو رل جاؤں گی، اللہ اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے، یہ فطرت کے مطابق ہے ہی نہیں بات، تبا اس کو قبول نہیں کرتی ہے. یعنی یہ عورت اس بات پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحث و تکرار کر رہی، کیونکہ ابھی تک وحی نہیں آئی، ابھی تک حکم الہی نہیں آیا، ابھی تک صرف عرب کے دستور پہ بات ہو رہی ہے. اور یہ عورت کہہ رہی ہے کہ میں مانتی نہیں ہوں کہ دین ہمارا اسلام ایسا ہو کہ اس میں اظہار ہو، میں نہیں مانتی. اللہ رب العزت نے اسی وقت آیات نازل فرما دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اس عورت کے جھگڑے کو تمہارے ساتھ کرتے ہوئے سن لیا ہے، اللہ نے زہار کے متبادل کفارہ تمہارے لیے بیان فرما دیا ہے. فتحریر رقبۃ من قبل یتماسا، غلام آزاد کرنا، 60 روزے رکھنا، دو مہینے کے روزے رکھنا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. تو صحابہ کرام کا یقین تو دین کے اوپر اس درجے کا تھا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.